الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر آدم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے، اور پھر یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں نکالے گئے جنت سے، اور پھر یہ انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق کیسے بنا سکتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس سے پہلے دو مخلوقیں پیدا ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے تھے۔ ایک نورانی مخلوق اور دوسری ناری مخلوق، یعنی فرشتے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کر دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں تخلیق کے وقت فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ اسی اعزاز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا پہلی دونوں مخلوقوں کو، جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی، کہ اس کو سجدہ کریں۔ جنوں کا جو بڑا جد امجد تھا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ اپنے حکم عدولی کی وجہ سے ابلیس کے لقب کا وہ مستحق قرار پایا ہے۔ ویسے تو جنوں کا وہ جد امجد تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، ایسے ہی اس کو پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ بتا چکا ہوں کہ تنازع اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کو اوپر بلا لیا گیا تھا، ابلیس کو۔ فرشتے تو رہتے ہی اوپر تھے۔ آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ یعنی خالق جب حکم دے رہا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ رب العزت نے پھر ابلیس کو فرمایا کہ اہبط، یہاں سے چلے جاؤ، فاخرج منہا فإنک رجیم، کہ بس یہاں تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، مردود ہو، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر حکم فرمایا کہ ادھر ہی رہنے لگ جاؤ جنت میں، بس جہاں سے دل چاہے میوجات کو کھاؤ، جنتی نہروں سے استفادہ حاصل کرو۔ ایک امتحان تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اشارہ مشار الیہ دونوں ذکر کیے ہیں، کوئی چیز معذوف نہیں ہے، مخصوص درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام نہیں ذکر فرمایا کہ یہ گندم کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا، بس مبہم بات ہے، کوئی درخت تھا۔ بعد کے مفسرین نے اس بات کو لیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا نہیں زیتون کا درخت تھا، بہرحال کوئی بھی درخت تھا، کہ اس کے قریب نہ جانا۔ پرہیز ایک سے تھا اور اجازت اور سب کی تھی، یعنی اللہ کی جتنی اور نعمتیں ہیں کھانے پینے استعمال کے لحاظ سے، ان میں سے کسی سے منع نہیں کیا گیا، ایک سے صرف منع کیا گیا۔ یہاں پر میں بات روک کر درمیان میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کو عرض کرتا ہوں، پھر یہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ جو خطبے میں حدیث تلاوت کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، تو آدم علیہ السلام جیت گئے۔ وہ بحث کیا ہوئی کہ جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ ہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی۔ کہا آپ ہی وہی آدم ہیں کہ جس کے اعزاز کے لیے اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی؟ کہا جی۔
کہا آپ وہی آدم ہیں کہ جس کے اعزاز کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اور جنوں کو سجدے کا حکم دیا تھا؟ کہا جی۔ کہا آپ ہی آدم ہیں وہ کہ جو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور سب نعمتیں استعمال کی اجازت دی گئی تھی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا؟ کہا جی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ یہ اتنا نظام درم برم ہو گیا، ہم بھی پھر یہاں آ گئے، اور اب دنیا میں اتنے مسائل مصائب کے اندر ساری انسانیت مبتلا ہے۔ آپ اس درخت کے قریب نہ جاتے، منع جو کیا گیا تھا نہ کھاتے، تو نہ آپ کو جنت سے اتارا جاتا، پھر نہ آپ کی اولاد دنیا میں اتنی ہوتی، وہ ساری جنت میں ہی ہوتی، ہم بھی جنت میں ہی رہتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بات کی، اور یہ بحث مناظرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے آپ پر وحی آئی ہے، آپ بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو اسرائیلی روایات کے قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو انہیں قبول نہیں کیا جاتا، لیکن جو قرآن اور حدیث نے بیان کر دی ہیں امم سابقہ کی باتیں تو وہ مصدق ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے سب کائنات پیدا کرنے سے پہلے، آدم کو بھی پیدا کرنے سے پہلے 40 سال پہلے سب کچھ لکھ نہیں دیا گیا تھا کہ یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یہ درخت بھی کھائے گا اور پھر نیچے بھی اتارا جائے گا؟ کیا یہ لکھ نہیں دیا گیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں یہ تو لکھ دیا گیا تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا جب لکھ دیا گیا تھا تو میں نے پھر اس درخت کو کھانا تھا، پھر دنیا میں آنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور آدم علیہ السلام جیت گئے۔ اب یہ کہ نیچے اترنا تھا، من جانب اللہ تکوینی معاملہ ہی یہی تھا۔ تو اب بات جہاں چھوڑی ہے کہ فرمایا کہ اس اور سب جنت کی نعمتیں استعمال کرتے رہنا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بس اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے اس درخت کے قریب نہ جانے کی، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص حد سے دور نکال دیا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جیسے میرے قریب عرش کے پاس عبادت کرتے رہتے ہو، سجدہ کرتے رہتے ہو، یہاں سے دور دفع ہو جاؤ۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ بعض نے کہا کہ بالکل نکال دیا گیا تھا، کبھی کبھی گزر اس کے لیے اجازت تھی، بعض نے کہا اس مخصوص حد سے دور کر دیا گیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ۔ اب شیطان نے مختلف انداز میں اس کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ جس درخت سے منع کیا گیا تھا، جس چیز کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ایسا کھانا نہ بتاؤں کہ بڑی صحت ہوگی، ہمیشہ نورانی مخلوق کے ساتھ ہی رہو گے، کبھی کوئی اس جگہ سے نکالے گا نہیں۔ کبھی کوئی اس جگہ سے نکالے گا نہیں۔ تو خیال آیا کہ ایسی چیز تو کھانی چاہیے۔ بیٹھ جائے۔
اور اس درخت کے قریب چلے گئے، اور ذہن نے یہ بات منوا لی جب ادھر سے وسوسے آئے کہ وہ اس علاقے کے درخت سے منع کیا گیا ہوگا، اس طرف سے تو منع نہیں کیا گیا، اور پھر یہ بات بھی ساتھ فضیلت بھی سن لی کہ علی شجرۃ الخلد و ملک اللہ، یہ ایسا درخت ہے کہ اس کو کھا لیں ہمیشہ صحت اچھی رہے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بس جنت میں ہی آپ کا ٹھکانہ ہوگا، ملک اللہ یبلا۔ دو باتیں یہاں کرنی ہیں، ایک پہلے کر چکا ہوں کہ منع ایک چیز سے تھا، باقی سب چیزوں کو استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی تھی۔ یہی بات دنیا میں ہے دوستو، حلت اصل ہے، حرام چیزیں جو اللہ نے قرار دی ہیں وہ خاص ہے، پرہیز چند سے ہے، نعمت مفیدہ وہ انسان کے لیے بہت ہیں، اور ان کے استعمال میں فائدہ بھی ہے جب جائز اسباب سے حلال چیز کو حاصل کیا جائے تو۔ رکاوٹ بطور امتحان کے وہ دنیا میں بھی کم چیزوں میں ہے، اور ان میں مضر پہلو ہے، تب ان سے منع کیا گیا ہے۔ اب پیدا کیوں کی ہیں؟ امتحان ہے کہ ہماری مانتا ہے یا اپنی مانتا ہے، خواہش کی مانتا ہے، رسم رواج کی مانتا ہے، شیطان کی مانتا ہے۔ اس لیے تو یہ اشرف ہے کہ دونوں رخ ہیں، دونوں جہتیں اس کے سامنے ہیں۔ پھر جب ہماری قرآن و حدیث کی مان کر چل رہا ہے تو پھر مقرب بنے گا، پھر اشرف المخلوق ہو جائے گا۔ پیدا اس لیے وہ چیز بھی کر دی جس سے منع کیا ہے، اور وہ ہے مضر۔ اور دوسری چیز کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے خواہش بھی ادھر جاتی ہے، شیطان بھی اسی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، دل بھی زیادہ ادھر ہی چاہتا ہے۔ ویسے کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی کھانا انسان نہ کھائے تو کوئی اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن کسی مریض کو کسی خاص چیز سے منع کر دیا جائے تو مریض کو وہی دل چاہتا ہے۔ یہی امتحان ہے۔ تو منع کیا گیا تو شیطان نے اس کو مزین کر کے پیش کیا۔ یہ سمجھانا یہ ہے کہ انسان کو ربانی ہدایات کے مطابق چلنا چاہیے۔ کوئی اور چیز خواہش نفس اس کو مزین کر کے پیش کرے یا رسم مزین کر کے پیش کرے، کوئی رواج پیش کریں۔ آج کل تو بہت بڑی چیزیں خلاف دین چیزوں کو مزین کر کے پیش کر رہی ہیں، تو ان کی طرف نہیں جانا۔ جس کو خلاف شرع چیزیں مزین کر کے پیش کر رہی ہیں، خواہ اس کا نام ہی اسلامی ٹی وی ہو، اس کا نام ہی اسلامی ملک ہو، نام سے تو بات نہیں بنتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان زندہ و جاوید ہیں، ان کے مطابق ہے وہ تو قبول ہے۔ اگر جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو کوئی مزین کر کے پیش کر رہا ہے رنگ رنگیوں کے زمانے میں، نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی، یہ زہری منقش ہے، یہ سانپ ہے، یہ ڈسے گا اور تباہ کر کے پھر دور ہو جائے گا۔ تو اس نے مزین کر کے پیش کیا کہ یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ اس درخت کے قریب چلے گئے اور کچھ کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا،
فتفقا یخصفان، جنتی لباس فوراً اتر گیا. پھر شرم و حیا کے مارے جنتی درختوں کے پتے اپنے اوپر اپنے صدر کو چھپانے کے لیے رکھنے شروع کر دیے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام نے. دوستو، ایک چیز سے منع کیا گیا اور اتنی سزا ہو گئی، لباس بھی اتار دیا گیا اور فرمایا کہ اہبطا، اب یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں سے نکل جاؤ. آدم علیہ السلام پریشان بھی ہو گئے اور ندامت اور استغفار میں بھی مصروف ہو گئے. فرمایا بس منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا اور آپ پھر گئے ہیں. اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہاں سے اترنا ہے، یہاں سے چلے جاؤ. اہبطا، نیچے چلے جاؤ. اور نیچے اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اکٹھا بھی نہیں پھینکا، آدم علیہ السلام کو کہیں اور حضرت حوا کو کہیں، اور یہ پھر چلتے رہے سالہ سال. اکثر روایات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہندوستان میں پھینکا گیا حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر یہ چلتے رہے جدھر دل چاہتا تھا. یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک رہنمائی تھی کہ حج کے موسم میں یہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے. پھر حج کیا، فرشتوں کی نگرانی میں سب سے پہلا بیت اللہ سب سے پہلی مرتبہ تعمیر ہی فرشتوں نے کیا ہے. مناسک حج فرشتوں کی نگرانی میں ادا کیے، میدان عرفات میں آ گئے. پھر اللہ رب العزت نے خود جملے القاء کیے، آدم علیہ السلام کے دل میں خود جملے القاء کیے کہ آپ یہ جملے پڑھیں میں راضی ہو جاؤں گا. فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام میدان عرفات میں پہنچ گئے اور یہ احساس ندامت ہر لمحے ساتھ ہے دوستو کہ غلطی ہو گئی، جنت سے نکال دیا گیا ہوں، اب کیسے معافی مانگوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جبل الرحمہ کے قریب میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے مخصوص جملے آدم علیہ السلام کے دل پہ القاء کیے اور فرمایا آدم یہ جملے پڑھو، مانگو میدان عرفات میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی، میں معاف کر دوں گا. وہ جملے یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، نہ سمجھ سکے کہ کون سے درخت کے قریب جانا تھا اور کون سے درخت کے قریب نہیں جانا تھا. آپ سے درخواست ہے کہ معاف کر دیجئے، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے. بس اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ هو التواب الرحیم، کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے.
یہاں پر ایک پیغام دینا مقصد تھا کہ انسان سے جتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے، جتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے، اگر اس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے اور صدقے دل سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں اور معاف کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تانا بھی نہیں دیتے کہ آپ نے کیوں پہلے یاد نہیں کیا ہے۔ لیکن ندامت ہو، گناہ کر کے حد درمی نہ ہو، سرکشی اللہ کو قبول نہیں ہے، عاجزی اللہ کو قبول ہے، انکساری اور تواضع قبول ہے۔ گناہ جیسا بھی ہو جائے اگر وہ شرمندہ ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی یہ غلطی معاف ہو گئی اور بنی آدم کو یہ سمجھا دیا کہ سب سے پہلے انسان سے یہ غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا۔ وہ ہمارے پیغمبر بھی گئے، ان کی اولاد میں بھی پیغمبر بنے، 440 بچے لکھے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، 1000 سال عمر ہے، اور جو نافرمان بیٹا بنا، جو نافرمان بیٹا کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، جس کا 6 پارے میں ذکر ہے، اور پھر وہ بھاگ گیا، لکھا ہے کہ بحرین کے قریب آ کے کہیں آباد ہوا، اس سے جو سلسلہ چلا وہ پھر اسی طرح کے لوگوں کا ہی چلا، نافرمان اور سرکش اس کی اولاد میں سے نکلے۔ لیکن جو دوسرے بچے ان میں سے کئی پیغمبر بھی بنے اور فرما بردار بچے بنے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر اس کے سلسلے میں بھی نبوت رکھی، اور بیٹے نے جب قتل بھی کیا تو اس کے بعد پریشان بھی ہوئے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود کچھ جملے پڑھے تھے، بعض نے کہا کہ انہوں نے ویسے افسوس کے جملے کہے تھے، بعد میں لوگوں نے ان کو اس انداز میں بیان کیا۔ فرمایا تغیرت البلاد ومن علیہا ووجہ الارض مغبر قبیح۔ جب میرے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا، مجھے دنیا بدلی بدلی لگنے لگی، زمین بھی گرد آلود لگنے لگی، پر رونق جگہ زمین کی مجھے بری لگنے لگی۔ تغیر کل ذی لون وطعم وأقل بشت الوجہ والملیح۔ ہر ذائقے والی چیز بھی آدم کو اپنا مقتول بیٹا دیکھ کر، اپنا مقتول بیٹا دیکھ کر، ہر ذائقے والی چیز بھی آدم کو بے ذائقہ لگنے لگی، ہر رنگ والی چیز بھی بدصورت لگنے لگی۔ تمام روئے زمین کی چیزیں جو لہلاتی تھیں، حسن اپنا پیش کرتی تھیں، وہ سب مجھے بدنما لگنے لگی۔ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا ایک بیٹا قتل ہوا، میں تو یہ سمجھتا تھا قاتل بھی قتل ہو گیا ہے، اور میرا پورا گھرانہ غم و حزن میں مبتلا ہو گیا۔ آدم کو بھی دنیا بے رونق لگنے لگی۔ ایک مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں جنت سے نکالا گیا، اور ایک میرے بیٹے سے غلطی ہوئی کہ دنیا میں رہنا میرے لیے مشکل کر دیا۔ تو یہ پریشانی بیٹے کی وجہ سے ہوئی، اور اسی بیٹے سے پھر یہ جو نافرمان نسل، دوسری مخلوق جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت والی،
پیدا ہو رہی ہے وہ اسی سے۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے وہ قاتلوں کو سزا ہے ہی ہے، لیکن اس موجد اول کو ہر قتل کی سزا ہوگی۔ قابیل کو جو اس نے اپنے بھائی حابیل کو بلا وجہ قتل کیا تو ناحق قتل کی سزا موجد اول کو ہوتی رہے گی۔ اور جس نے کوئی اچھی چیز ایجاد کر لی، اچھی چیز، لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، وہ نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے یہ اچھی چیز کی طرف رغبت دلائی ہے، سب کی نیکیوں کا ثواب پورا پورا اللہ ان کو بھی دیں گے اور موجد کو بھی ہر کسی کی نیکی میں سے حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھر معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا فرشتوں کو اور جنات کو کہ سجدہ کرو، اب رہی یہ بات کہ یہاں غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو حکم کی اتباع میں غیر اللہ نہیں ہوتا۔ بعد نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سامنے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، خود عرش پہ تھے، سجدہ اللہ کی طرف ہی تھا، تعظیم آدم کی مقصود تھی، یہ تعویل نہ بھی کی جائے، صرف آدم کے لیے ہی سجدے کی بات کر دی ہو تب بھی اللہ کے حکم کی اتباع لازم ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ تو وہیں کے قریب پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور چیزیں بھی وہیں قریب سے لگائی گئی ہیں، سارے بیت اللہ اس پتھروں کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی بات نہیں، اللہ کے امر کی بات ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو بس اللہ کے حکم کی اتباع میں ہی ہے۔ یہاں انکار کیا ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں دوستو ایک بات سمجھانی مقصود ہے، شریعت کا حکم مکلف کے ذمہ ماننا لازم اور فرض ہے۔ اگر کسی عمل میں انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، شریعت کے حکم کو وہ مان رہا ہے، خود کو کمزور سمجھ رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، گناہگار ہے، باغی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، اور وہ ادنا سے ادنا مستحب درجے کا حکم ہی کیوں نہ ہو، مستحب درجے کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہے، وہ اگر وہ تحقیراً انکار کر رہا ہے تو ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور اس نے پھر دلیل بھی پیش کی کہ میں کیوں نہیں سجدہ کرتا ہوں، اور سوچنا یہ چاہیے کہ زمین سے تو فائدہ زیادہ ہے، آگ سے تو اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کم فائدہ ہے آگ سے۔ بہت ساری کھانے والی چیزیں، آپ کہو کہ فلانی چیزیں آگ سے پکائی جاتی ہیں، کثیر معقولات ان کا آگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آگ کے بغیر تیار ہیں، فائدہ ہے آگ کا تھوڑا ہے، زمین کا تو فائدہ بہت زیادہ ہے، لیکن غرور اور تکبر انسان کو دلیلیں سمجھاتا ہے۔ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بات وہ یہ کہ جو لوگ قرآن و حدیث کی بات کو نہیں مانتے ان میں تکبر ہے، اور پھر تکبر کی وجہ سے ان کو شیطان دلیلیں، حجتیں، براہین وہ سمجھاتا سکھاتا ہے کہ یہ وجہ ہے، اب یہ مسئلہ اس لیے یوں نہیں ہو سکتا، اب یہ وجہ ہے، یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا۔
ہمارے دل صاف ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دل بن چکے ہیں، ہمیں نماز کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پروانے ہیں بڑی سرکار کے، نماز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ جب انبیاء نماز سے مستثنا نہیں ہیں، جب پردے کے حکم سے نبی کی بیویاں بیٹیاں مستثنا نہیں ہیں، تو پھر کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اور شریعت کے حکم سے ماننے میں رکاوٹ تکبر ہوتا ہے، اور تکبر جب آ جائے تو پھر اس کے بعد حجتیں اور دلیلیں آتی ہیں اور انسان اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کیا بات تیرے لیے رکاوٹ بنی جب میں نے تجھے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو؟ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، میں اس لیے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندیوں کو جاتی ہے، اور مٹی کی فطرت میں پستی ہے، وہ پاؤں میں رونڈی جاتی ہے۔ یہی بات دوستو حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت کے وڈیروں نے کہی تھی کہ آپ اپنے قریب جو ماننے والے ہیں غرباء، ان کو دور کر دیجئے، پھر ہم آپ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ یہ بات مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ اس سے ماننے والے تو غریب ہیں، کوئی غلام ہے اور کوئی بچے ہیں، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے ماننے والے تو غریب لوگ ہیں مکہ کے مکینوں میں، یہ نہ ہو تو ہم اس کے ماننے والے بن جائیں گے۔ اور یہی بات سابقہ صدر مشرف صاحب نے کہی تھی، جو گھونسلے ڈھونڈ رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے کہ یہ ملا لوگ تو 2% بھی دنیا میں نہیں ہیں، اور 4% والے، یہ 2% والے تو اسی طرح منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، وہی صدائیں بلند ہو رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تم اتنے فیصد تھے کہاں بھاگ کر چلے گئے ہو؟ یہ تکبر تھا۔ وہ دلیل میں سمجھا رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ زمین گھٹیا ہے، میں عمدہ ہوں، میں اس لیے کہ سپاہی بنا ہوں، جنرل تک آیا ہوں، پاکستان کے خون کو میں نے صحیح پیا ہے، سپاہی سے لے کر جنرل تک پاکستانی بجٹ کو لوٹا ہے، اور انہوں نے لوٹا نہیں ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ یہ شیطان پر یوں کہتا ہے۔ شیخ سعدی نے پھر کیا بات کہی کہ یہ تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے، اور ایسا تباہ کرتا ہے دنیا کے لیے بھی نہیں چھوڑ دیتا۔ یہی تو نمرود کے ساتھ ہوا، اور یہی فرعون کے ساتھ ہوا، یہی بخت نصر کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ کوئی اور چیز کھاتے پیتے ہیں نا، حلال کھائے پیے تو ان کا حافظہ صحیح ہو، پھر انہیں سابقہ تاریخ کو یاد بھی ہو۔ جب گندی چیز کھاتا ہے انسان تو حافظہ کام نہیں کرتا۔ شیخ کہتا ہے تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر انسان کو اتنا بدنما بنا دیتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہے، بعد میں آنے والے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ابلیس پہ لعنت ہو، نمرود پہ لعنت ہو، فرعون پہ لعنت ہو، ابو جہل پہ لعنت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والوں پہ لعنت ہو، بعد میں بھی تکبر جنہوں نے کیا اور دین کی مذاق بنائی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ نبوت والے قانونوں کو پامال کرنے کی کوشش کی، دنیا ہمیشہ ان پہ لعنت کرتی رہے گی۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی۔ کہنے لگا رب بما اویتنی لأزینن لہو فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب مجھے آپ نے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، لعنت کی ہے، لیکن میں بھی آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جاؤ دوڑ لگا لو، گھوڑے دوڑا لو، اپنے ساتھ اور ذریت بھی لگا لو، تیرا بس نہیں چلے گا۔ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو میرے اور میرے محبوب کے ماننے والے ہوں گے، میرے پر بھروسہ رکھنے والے ہوں گے، سچے ایمان والے لوگوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا بس چلے گا اپنی پارٹی پر۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، تیرا بس چلے گا تیری اپنی پارٹی پر، ان متکبروں پر، شریعت کے مذاق بنانے والوں پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں پر، مشرکین پر، کفار پر، منافقوں پر، جہنمیوں پر تیرا بس چلتا رہے گا۔ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اگر چل بھی گیا تو میں قرآن میں بار بار اعلان کرتا رہوں گا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہیں کسی میرے نبی کے ماننے والے پر تیرا بس کہیں چل بھی گیا اور اس امتی سے غلطی ہو بھی گئی، پھر اس نے صدقے دل سے مجھے پکار لیا، استغفار کر لیا، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے تیرا غلام نہیں بنا کے رکھوں گا۔ وہ جس کے دل میں، اللہ اکبر، عجیب حدیث یاد آ گئی دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام والدین نے محمد رکھ دیا نا، محمد زبیر، محمد عبداللہ، محمد فلاں، جس کا نام صرف محمد ہوا، اللہ اس کو بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں ڈالے گا، میرے نام کی برکت سے وہ بھی جنت میں رہے گا۔ جس نے محمد کی محبت اپنے دل میں بسا لی، اس کو اللہ یوں ہی رہے گا، چھوڑ کے پھر شیطان کے حوالے کر دے گا۔ ہاں، جس نے تکبر کیا، دین کی مذاق بنائی، تو پھر اس کے ساتھ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ باغی کو پسند نہیں کرتا، گناہگار جو معافی مانگ لے تو آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، پھر دنیا میں جس سے بھی غلطی ہو یہ اعلان بار بار ہوتا رہتا ہے، حالت نزع سے پہلا، روح نکلنے سے پہلے صدق کے دل سے توبہ کر لی، معافی ہو جائے گی کہ نبی کا امتی ہے، نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھنی ہے۔ قرآن نے کہا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، مستقبل کا جملہ ہے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے یا رسول اللہ آپ کو اتنا دیا ہے، آپ یتیم تھے، آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو اتنی عزت دی، کتاب آخری نازل کی، خاتم النبیین بنایا، اتنے اچھے جانثار ہیں، آپ کا ہر جگہ میں اللہ کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، نماز میں، اذان میں، ہر جگہ میں، تو اور اللہ کیا دے گا؟ جو مستقبل کا جملہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ابھی اور کون سی چیز باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے،
تو آپ نے جواب دیا کہ میدان حشر میں جب میں آنسو بہاؤں گا اپنے گناہگار امتیوں کے لیے اور میرے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے میرا رب میری امتیوں کو جب معاف کر دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. یہ چیز ہے جو اللہ نے ابھی دینی ہے مجھے آخرت میں دے گا، لیکن تکبر کو نہیں. فرمایا کسی صاحب دل نے کہ مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، اسلام میں، قرآن اور حدیث میں مدہوش ہو جا. تیرے ترانے بھی قرآن کی آیات ہوں، تیرے دل و دماغ میں گونجنے والے نبی کے فرمان ہوں، پھر تو کو مٹانے والا بنے گا. مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے. کیا تیرے عہدے، کیا تیرے بناوٹی منافقتوں والے پھول ہیں، کیا یہ ٹوپی اور بھیگ مانگا ہوا ڈنڈا ہے، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. نبی اور اللہ کے ساتھ سچی عقیدت و محبت کے رشتے قائم کر، یہ قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، حساب کے وقت بھی، کل جنت میں بھی یہی کام آنے والے ہیں. مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ بو نہ رہے. ہوں میں اللہ ہوں میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، لا الہ الا اللہ. کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل میں جامع ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں میں اللہ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے. اللہ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے. تو چل رہا ہے، تو سو رہا ہے، تو کہیں مجلس میں ہے، لیکن تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجزن ہے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.